خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی ری پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی۔ ڈی آئی خان میں سٹی میئر کی نشست پر پی ٹی آئی کے عمر امین گڈاپور کو برتری۔ پشاور سٹی میئر کے لیے جے یو آئی کے زبیر علی کی سبقت برقرار۔ تحصیل کونسل باڑہ میں جے یو آئی کے مفتی کفیل کامیاب ہو گئے۔ جماعت اسلامی اور اے این پی نے ایک نشست حاصل کی۔ ڈی آئی خان میں عمر امین گڈاپور بڑے مارجن سے میدان مار رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا بھرپور کم بیک ہوا، اپنے گڑھ میں پی ڈی ایم پاش ہو گئی۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو شکست ہو گئی، پی ڈی ایم کے گھر میں عدم اعتماد ہو گیا۔ شہباز شریف نے قاف لیگ سے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر حمایت مانگ لی۔ چودھری برادران نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ دیا۔ شہباز شریف کی چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی سے ملاقات، نواز شریف کا خصوصی پیغام بھی دیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پہلے بھی عوامی مفاد میں فیصلے کیے اور اب بھی کریں گے، مہنگائی کے معاملے پر حکومتی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ جب بھی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو چوہے شور مچا دیتے ہیں، صدقے اس تھانے دار کے جس نے انہیں ماں یاد دلا دی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا شہباز شریف کی چودھری برادران سے ملاقات پر تبصرہ، کہا عدم اعتماد اپنے زور بازو پر ہوتا ہے اور وہ لاتے ہیں جن کی کمر میں درد نہ ہو، ان تلوں میں تیل ہی نہیں۔ جو اپوزیشن اب تک عدم اعتماد کی تاریخ نہیں دے سکی وہ اور کیا کرے گی۔ عمران خان نامی عذاب سے نجات اور ملک بچانے کے لیے اپوزیشن متحد ہے۔ قاف لیگ اور ایم کیو ایم وزیراعظم پر عدم اعتماد کر چکے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا دعویٰ، مریم اورنگزیب بولی کہ مانگے تانگی کی کرسی میں کچھ اپنا نہیں ہوتا۔ اتحادی حکومتی نالائکی، نااہلی اور لوٹ مار کی وجہ سے عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اتحادی ساتھ ہوتے تو وزراء کو وضاحتوں اور رونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اپوزیشن مشکل میں پھنس گئی ہے کیونکہ اسے تو خود پر بھی اعتماد نہیں۔ پی ڈی ایم نے جتنی تاریخیں دیں اتنی تو عدالتیں بھی نہیں دیتی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا وار، یہ وہ بڑے بڑے ڈاکو ہیں جن کے لیے چھٹی کے دن بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ حماد اظہر بولے کہ پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے والے ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے اصل چہرے عوام کے سامنے آ چکے۔ عمران خان اگلا الیکشن بھی جیتیں گے۔ نااہلوں میں انعامات تقسیم ہو چکے، حکومت کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ابتدائی رابطوں سے مثبت نتائج ملے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے جب تک ووٹ پورے نہیں ہوتے جلد بازی نہیں کریں گے۔ حکومت حنیف جماعتیں قوم پر رحم کریں اور سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ایک سوال پر کہا کہ امپائر وہی ہوتا ہے جو نیوٹرل ہوتا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کی طبیعت ناساز، امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات ملتوی۔ ڈاکٹرز کا سابق صدر کو مکمل آرام کا مشورہ۔ سراج الحق کا آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ چودھری برادران کا بھی آصف علی زرداری کو ٹیلی فون۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی جانب سے سابق صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ تبدیلی سرکار نے عوام کو دھوکہ دیا، عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن بھی استعفیٰ دے اور الیکشن میں آئے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا شیخو پورہ میں مہنگائی کے خلاف دھرنے سے خطاب، کہا پی ٹی آئی کی ناکامی اور نااہل حکومتی ٹیم سیاست اور جمہوریت کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ عمران خان کے لیے بہتر یہی ہے کہ قوم سے معافی مانگے اور استعفیٰ دے کر عوام سے نیا مینڈیٹ لیں۔ وزیراعظم عمران خان نے 18ویں ترمیم کو بہت سے مسائل کی جڑ قرار دے دیا۔ سابق سفراء اور صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں اشیاء کی قیمتیں یکساں ہونی چاہیے، مگر سندھ اور پنجاب میں الگ الگ قیمت پر گندم بک رہی ہے۔ نہیں پتا سندھ نے گندم کہاں ذخیرہ کر رکھی ہے۔ چین میں سب جگہ ایک ساتھ عمل ہوتا ہے، لیکن جہاں ہم قومی اسمبلی سے بل پاس کرائیں تو سینٹ میں پھنس جاتے ہیں۔
میاں چنو میں علاقہ تلمبہ میں مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں ہجوم کے تشدد سے مشتاق نامی شخص قتل کر دیا گیا۔ قتل کا مقدمہ 300 سے زائد افراد کے خلاف درج، 62 ملزمان گرفتار۔ وزیراعظم عمران خان نے حکومت پنجاب سے ذمہ داروں کی رپورٹ طلب کر لی۔ غفلت کے مرتکب پولیس اہلکاروں کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں۔ کہا ہجوم کا تشدد اور قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ ملک میں کورونا سے مزید 41 افراد جاں بحق، 3206 نئے کیسز کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 5.7% رہی۔ ہسپتالوں میں داخل کورونا کے 1623 مریضوں کی حالت تشویشناک قرار۔ خیبر پختونخوا کے مختلف وجوہات پر ملتوی ہونے والے 13 اضلاع کے بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار نے 2-2 جبکہ جماعت اسلامی اور اے این پی نے 1-1 نشست حاصل کر لی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چیئرمین کے الیکشن میں 302 میں سے 170 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے عمر امین گنڈاپور 22,688 ووٹ لے کر پہلے، جبکہ جے یو ایف اے کے محمد کفیل نظامی 17,645 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ خیبر پختونخوا جہاں 13 اضلاع کے بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی اور آزاد امیدواروں نے 2-2 جبکہ جماعت اسلامی اور اے این پی نے 1-1 نشست حاصل کی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چیئرمین کے الیکشن میں 302 میں سے 170 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے عمر امین گنڈاپور 22,688 ووٹ لے کر پہلے، جبکہ جے یو ایف اے کے محمد کفیل نظامی 17,645 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے مسائل سامنے آئے، اختیارات صوبوں اور وفاق میں تقسیم ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں اور سابق سفیروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا نقشہ تیزی سے بدلتا جا رہا ہے۔ چین سے تعلقات موجودہ دور کے بعد زیادہ مضبوط ہوئے۔ 2019 میں کورونا کے باعث چین کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں طے ہونے سے رہ گئیں۔ اب 2 سال بعد چین کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ کووڈ سے جس طرح پاکستان کوپ کیا اور نکلا اور جس طرح ہم نارملسی کی طرف گئے، تو ایک تو انہوں نے اس کو بہت کلوزلی فالو کیا اور بہت اس کی انہوں نے تعریف کی۔ دوسرا جو ہماری اکانومی ہے اور جس طرح ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز صحیح راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بڑا آبزرو کیا کہ پاکستان اور پریزیڈنٹ شی نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یورپ تم اب اس سسٹینیبلٹی پہ نکل رہے ہو۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو بحران سے بچانے کے لیے سب متفق ہیں، سوائے امریکہ کے سب سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے منجمد اکاؤنٹ بحال کیے جائیں۔ افغانستان کے اگر کیوس کی طرف چلا گیا تو ایونچولی امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے، لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ رشیا، چائنا جن سے بھی ہم ملے ہیں، ان میں سب میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان کو ڈسینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت درست سمت میں ہے، لیکن ملک میں اشیاء کی قیمتیں یکساں ہونی چاہیے۔ ہمیں 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ سندھ اور پنجاب میں گندم الگ الگ قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ ایک ملک میں گندم کی قیمت ایک ہی ہونی چاہیے۔